پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے، میں گدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد، اور اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، جس کی دی ہوئی طاقت سے، صحت و تندرستی سے ہم نے آج کا روزہ رکھا۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے باری تعالیٰ کہ ہمیں اسی طرح جتنے بھی باقی روزے ہیں سب ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی ضرورت ہے، قرآن پاک پڑھنے کی ضرورت ہے، نمازیں پڑھنے کی، نوافل پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بخشش جو ہے ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک ایسی نعمت ہے رمضان المبارک، کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایسا احسان ہے کہ جو گناہ گار سے گناہ گار بھی ہیں وہ بھی اس مہینے میں جو ایسے کام کرتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، جس طرح ہم حسب معمول پہلے بھی ہم جو ہے مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، ٹاپک ہمارا بڑا زبردست ٹاپک ہے، اور یہ چیزیں بالکل ہر انسان کے سننے والی ہیں، اور تاکہ ہمیں یہ موضوع آج کا اس لیے رکھا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہم پر نازل کی ہیں، ہمیں کون کون سی نعمتیں عطا کی ہیں، کیسی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کا ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نعمت خدا بندی ہے اور اس کا صحیح استعمال ہے۔ آج کے ہمارے موضوع کا نام نعمت خدا بندی اور اس کا صحیح استعمال۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، یہ ماشاءاللہ جرنلسٹ بھی ہیں، ان جرنلسٹ کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، ڈاکٹر بھی ہیں، اور یہ ڈرگز ایسوسی ایشن کے کمان چشتی کے صدر بھی ہیں، جناب ڈاکٹر غلام مرتضیٰ چشتی صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، پہلی دفعہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کو آواز سٹی 49 کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج نعمت خدا بندی پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ نعمت خدا بندی بے شمار ہیں، ہم اگر ان کا شمار کرنا چاہیں تو ہماری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں جو ہے وہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایک سرے سے شروع ہو جائیں اور نعمت خدا بندی کا شکر ادا کرنا چاہیں تو آپ نعمت خدا بندی کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے مہینے کی صورت میں نعمت دی ہے، حضور علیہ السلام کے ہمیں امتی بنا کر یہ ہم پر جو احسان اور نعمت دی ہے، یہ بے شمار نعمتیں ہیں۔ یہ اگر ہم جو ہے ایک نعمت کا بھی اگر ازالہ کرنا چاہیں تو ہماری ساری زندگی ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر سجدے میں گزار دیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں گزار دیں، تو ہم ایک نعمت کا جو ہے وہ ازالہ نہیں کر سکتے۔ نعمتوں کا پتہ انہیں ہے جو جس نعمت سے محروم ہے، کوئی بھی نعمت ہو، جیسے کہ اولاد کی نعمت ہے اور دیگر جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں، یہ اس کو پتہ ہے جس کے پاس نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ نعمت خدا بندی ہے۔ میرا سب سے پہلا سوال بھی یہی ہے کہ نعمت خدا بندی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں حافظ ظہیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور ان کی وساطت سے میں جناب چیئرمین ذکی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کو ڈھیروں مبارک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قصور سٹی آواز سٹی 49 کی وساطت سے لوگوں کو بہت زیادہ علم بانٹنے کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ جی اچھا، آپ صاحب، نعمت ہے کیا چیز؟ بیسیکلی نعمت کا مطلب ہے بلیسنگ، انگلش میں کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں عنایت ہوتی ہے اسے ہم نعمت کہتے ہیں۔ بے شک ہمارے عام طور پہ نعمت سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو کوئی دولت مل جاتی ہے وہ نعمت ہے، کوئی آسائش مل جاتی ہے وہ نعمت ہے، کسی کو
کوئی اچھی جاب مل جاتی ہے وہ نعمت ہے. یہ سب نعمتیں ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ ولایت دیتا ہے وہ بھی نعمت ہے. ایک اہم منصب خدا تعالیٰ نے جو رکھا ہے وہ ہے پیغمبری کا. تو پیغمبری سب سے اہم اور اعلیٰ منصب کی ایک نعمت ہے. قرآن مجید میں رب العالمین بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ہم نے اپنا محبوب رسول ان کو عنایت کیا. یہ ایک سب سے بڑی نعمت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر عطا فرمایا. پھر آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو میں نے تمہیں ہی میں اپنے رسول کو نمونہ بنا کے بھیجا. اور یہ جو سب یہ چیزیں ہیں نا نعمت رب العالمین نے قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے انسانوں جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے. عبادت کے لیے رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے رہن سہن کے لیے جتنے بھی انتظامات ہیں وہ کر دیے وہ نعمت میں شمار ہوں گے. دیکھیں سورج ہے ہمیں روشنی فراہم کرتا ہے, ہمیں ہیٹ دیتا ہے. اسی طرح چاند ہے رات کو ہمیں روشنی دیتا ہے. ٹھیک ہے, سمندر ہے ہماری ضروریات زندگی کے لیے چیزیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی یہ آسمان سے لے کے زمین تک چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ سب نعمتوں میں آتا ہے. دیکھیں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب عطا فرما دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کر دیا. دیکھیں جو بھی بندہ فطرتی طور پہ پیدا تو مسلمان ہوتا ہے لیکن اس کو جب سن بلوغت میں ہوگا, جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے نماز روزہ میرا اللہ ایک ہے, نبی آخری ہے, کتابیں ہیں, اسلام اور فرشتوں پہ ایمان لے کے آنا ہے, یہ ساری چیزیں یہ ہم پر ایک اللہ کا اور خاص کرم ہے. یہ نعمت ہے کہ ایمان کہ رب العالمین نے جو اس کو مانے گا اس کے محبوب کو یہ بڑی نعمت ہے ایمان. سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ رب العالمین نے محبوب عطا فرمایا, اس کے بعد ہمیں مسلمان عطا کیا. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں اگر ہماری رہن سہن کے لیے دیکھیں اولاد ایک نعمت ہے. بے شک بہت بڑی نعمت ہے. بہت بڑی نعمت ہے. ہر ایک نعمت بڑی ہے, بہت بڑی ہے. اصل میں اس نعمت کا اس وقت احساس ہوگا جب اس کے پاس نہیں ہوگی. جس کے بعد اولاد کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو اس کا احساس ہوگا. یہ دیکھیں رب العالمین کا نظام جب حمل ٹھہرتا ہے تو 40 ہفتوں تک اس کے وہ اپنی والدہ کے پیٹ میں رہتا ہے. اس کے پیٹ میں رہتا ہے تو رب العالمین اس کو خوراک بھی مہیا کرتا ہے, اس کا سانس بھی باہر رکھتا ہے. اور جب وہ عورت یا مرد جو باپ بننے کی امید پہ ہوتے ہیں تو وہ شکر ادا کرتے ہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ اس نعمت سے نواز دیا ہے. جب ڈیلیور ہو جاتا ہے بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو وہ اس سے زیادہ شکر ادا کرتے ہیں. تو اسی یہ نعمت کی ایک ہی کڑی ہے شکر بھی. رب العالمین فرماتا ہے کہ جب تم میرا شکر زیادہ ادا کرو گے نا تو میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا. بے شک. اچھا اگر دوسرے طریقے سے ہم دیکھیں جو ہماری رہن سہن کی زندگی ہے, اللہ تعالیٰ نے معدنیات مختلف ممالک میں دیے ہیں. پاکستان میں اتنے معدنیات ہیں وہ بہت بڑی نعمتیں ہیں جو کہ ہمارا ذریعہ بھی ہے معاش کا اور ہماری ضرورت ہے, اور اسے ہم درآمدات برآمدات کا بھی ایک سلسلہ کرتے ہیں. تو یہ دیکھا جائے دھات ہے, سونا ہے, یہ آئلز ہیں, یہ دوسرے تیسرے جتنی چیزیں ہیں یہ بھی چل رہا ہے. اگر ہم دیکھیں جی بالکل جو ہے یہ پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پاکستان عطا کیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ناظرین کرام نعمتوں کا اگر شمار کرنا شروع کر دیں تو ہم نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. جیسے کہ دیکھیں ہمارا خوبصورت ملک ہے اور اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ یہ گندم ہمارے ہاں ہوتی ہے تو جن ملکوں میں گندم نہیں ہوتی ان سے پوچھے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ہمارے یہاں چاول ہوتے ہیں, یہ جن ملکوں میں چاول نہیں ہوتے ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہماری جو زمین ہے سرزمین جو ہے ہمارا جو ملک پاکستان ہے اس کو ہمارے لیے ایک بہت بڑی یہ بھی نعمت ہے. دیکھیں اس میں ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. آپ دوسرے ممالک میں چلے جائیں جیسے کہ جو کفار کے ممالک ہیں تو ادھر آپ چلے جائیں تو آپ کو جو ہے مذہبی آزادی نہیں مل سکتی. مذہبی آزادی کیوں نہیں ملے گی؟ آپ کو نماز آزادی سے پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی, آپ کو اذان کہنے کی اجازت نہیں ملے گی, آپ کو افطار, یعنی کہ اگر جب آپ اپنے ملک میں آ جاتے ہیں ملک پاکستان میں آ جاتے ہیں جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, تو جب آپ اپنے ملک میں آ جائیں گے تو اپنے ملک میں آپ کو ہر طرح کی آزادی ہے. آپ جیسے مرضی نماز پڑھیں,
جیسے مرضی محافل کرائیں, جیسے مرضی آپ جو ہے روزہ رکھتے ہیں, عبادت جہاں پہ مرضی کر رہے ہیں, تو لوگ آپ کو اچھا سمجھیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ملک پاکستان اللہ تعالیٰ آزادی ایک بہت بڑی نعمت, آزادی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ملک عطا کی ہے یہ بھی بڑی نعمت ہے. اور آگے اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نعمت جو ہے, اب دیکھیں ایک بات ہے, ایک بندہ ہے اس کا بازو نہیں ہے ایک, اور جب اس کا ایک بازو نہیں ہے تو یہ بازو کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے یہ وہی بتا سکتا ہے. اس کا دکھ, اس کا درد وہی جانے گا, اسے پتا ہوگا کہ اس کا دکھ کیا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کا ایک بازو نہیں ہے, وہ کام تو کر رہا ہے, زندگی تو اس کی چل رہی ہے, لیکن اگلی بات اس کا ایک بازو نہیں ہے تو وہ دیکھے گا, اگر وہ دیکھے گا ابھی مثال کے طور پہ لو جی اس کے تو دونوں بازو قائم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے, تو لیکن جب وہ اپنے سے نیچے جس کے دونوں بازو نہیں ہوں گے جب اسے دیکھے گا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک بازو تو عطا کیا, یہ بھی تو ہے نا جس کے دونوں بازو نہیں ہے. اگر اسی طرح جو ہے جس کے انسان کے جو ہے پاؤں نہیں ہے وہ اس طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بالکل بات حقیقت ہے کہ ہم جو ہے جتنا بھی شکر ادا کر سکیں اتنا ہی کم ہے. آج دیکھیں ہماری سانسیں چل رہی ہیں, وہ لوگ دیکھیں ہم چل پھر رہے ہیں, وہ لوگ دیکھیں جو بیمار پڑے ہیں, ان سے پوچھیں کہ تندرستی کتنی نعمت ہے, تندرستی کتنی نعمت ہے. ناظرین کرام تندرستی لوگ کہتے ہیں مثال بنی 1000 نعمت ہے, میں کہتا ہوں 1000 نہیں, کروڑوں ہاں کروڑ نعمت ہے. کروڑوں ہاں کروڑ سے بھی بڑھ کر میرے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں کہ میں شمار کر کے آپ کو بتا سکوں کہ تندرستی کتنی نعمت ہے. یہ ان سے پوچھیں جو بیمار ہیں, جو پریشانی کی حالت میں ہے, جو اب دیکھیں آزادی ہے, اب جو لوگ جیل میں بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کہ باہر والے لوگ جو کتنے خوش ہیں, باہر والے آزاد ہیں, وہ کتنی اپنی مرضی سے کھا پی رہے ہیں, اپنی مرضی سے چل پھر رہے ہیں. جو اپنے قید میں ہیں ان سے وہ بتائیں گے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. نعمتوں کا اگر شمار کرنا شروع کرتے ہیں تو ہماری زندگی کی سانسیں جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے, ہم جو ہے اپنی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب دوسری بات یہ ہے کہ نعمت خدا بندی, یعنی کہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ نعمت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نعمتوں کا استعمال کس طریقے سے کرنا چاہیے. اچھا آپ نے جیسے بتایا کہ ایک بندے کا بات, دیکھیں ایک بندہ تھا جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا نا تو اس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا. مسجد میں چلا گیا, جب نماز پڑھی تو اس نے کہا یا رب العالمین میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں, میرے پاس جوتا نہیں ہے. اتنی دیر ہوئی تو جب نماز ختم ہوتی ہے نا تو ایسا وہ باہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے ایک بندے کا پاؤں ہی نہیں ہے. وہ گھسیٹ کے زمین کے ساتھ چپک کے گھسیٹ کے وہ مسجد میں آ رہا ہے. تو وہ بندہ دوبارہ واپس مسجد میں جاتا ہے اور سجدہ شکر ادا کرتا ہے, یا اللہ میرے پاس چلنے کے لیے پاؤں تو ہے تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, اور رب العالمین اس کا اجر سے کیا دیتا ہے شکر کا, اس کے جو رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے. بے شک یہ چیزیں ہیں کہ دیکھیں اگر کسی کے پاس کوئی ایک سمپل سی مثال اور آپ کو دے دیتا ہوں. ابھی جو کرونا آیا ہے, کرونے میں آپ کو پتا ہے کہ سانس کا جو ہوتا ہے نا آکسیجن کم ہو جاتی ہے. ایک میر ترین بندہ تھا, اس نے کیا کیا, اس کو کرونا ہو گیا تو وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا. جب ایڈمٹ ہوا تو وینٹیلیٹر پہ چلا گیا, آکسیجن پہ رہا, 10 دن بعد وہ ٹھیک ہو گیا. جب اس نے بل پے کرنے کے لیے کاؤنٹر سے بل مانگا تو وہ ملین میں تھا, یعنی کہ 20 لاکھ سم تھنگ تھا. تو جب اس نے پیسے دیے تو ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے جو 70 سال گزارے ہیں تو یہ میں نے 8 دن میں اتنا دیا ہے, تو میں نے جو آکسیجن لی ہے تو خدا رب العالمین کا مجھ پر کتنا قرض ہے. تو یہ بات دیکھیں جو ہماری زندگی کے لیے نا 2 چیزیں, تو پہلے نمبر پہ آکسیجن ہے. آپ دیکھیں جو جتنا بھی یہ نظام ہے نا اللہ تعالیٰ نے گیسز پہ رکھا ہوا ہے. بے شک آکسیجن ہے, آکسیجن ہم 1 منٹ میں کتنی بار لیتے ہیں, 16 سے 18 منٹ بار ہم سانس لیتے ہیں 1 منٹ میں, یعنی کہ آکسیجن انسپائر کرتے ہیں اندر لے کے جاتے ہیں, ایکسپائریشن کا عمل ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں یہی گیسز جب آپس میں مل جاتی ہیں تو رب العالمین اس کو ایک نئی شکل دے دیتا ہے, یعنی گیسیں نفوذ پذیر ہوتی ہے, ایک دوسرے میں سرایت کر جاتی ہے.
دیکھیں آکسیجن جی اور ڈاکٹر ہائیڈروجن، صاحب آپ سے ابھی گفتگو جاری رہے گی، مزید اس کے بارے میں جانیں گے، اور آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں، ہم سائنسی طریقے سے بھی جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں کتنی دی ہیں اور اس کا کیا ہمیں فائدہ ملتا ہے۔ تو ناظرین ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی ہوں، پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے، میں گدا